بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم کی وہ شخصیات جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدلا اور رہتی دنیا تک اپنا نام بنا کر چلے گئے، ہم نے آپ کے سامنے ایسا ہی ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں تاریخ عالم کی عظیم شخصیات کے جو مذہبی طور پر، سائنسی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور کسی بھی لحاظ سے انسانیت کے لیے نفع یا نقصان کا باعث بنی ہیں، ان کے تعارف کا یہ سلسلہ ہے۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے تاریخ عالم کی ایک عظیم شخصیت جس کو دنیا گوتم بدھ کے نام سے جانتی ہے، ان کا زمانہ 483 سے 563 قبل مسیح کا ہے۔ گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا، جو کہ دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجہ کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ، جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 16 برس کی عمر میں اس کی شادی اس کی ہم عمر چچا زاد سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر اور اس سے مانوس نہیں ہوا۔ وہ بیکل رہتا اور اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سدھارتھ نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے۔ 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی، گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے۔ وہ محل سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشوں کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجہ کا ذہن سچ کے راستہ کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا۔ پایان کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ اس نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو چھوڑ دیا۔ خلوت میں یعنی تنہائی میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو اسے اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں بتائی۔ صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ اب بدھ بن گیا تھا، جس کے معنی اہل بصیرت کے ہیں۔ تب اس کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ ہر چند کہ اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے، اس کے چیلوں نے اس کا حرف حرف یاد رکھا۔ یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیوں کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوسرا، اس ناخوشی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے۔ تیسرا، اس انفرادی خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزویں فنا ہو جاتی ہیں۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چوتھا، اس خود غرضی اور خواہش سے فرار کا ذریعہ 8 راست راہیں ہیں، یعنی راست نقطہ، نظر راست، سوچ راست، گوئی راست، بازی راست، طرز بود و باست راست، سعی راست، ذہن اور راست تفکر۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنی آغوش کھولے ہوئے ہے، نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری ہی کی کچھ اہمیت ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔
اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک۔ وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک پھیلا اور پھر آگے کے علاقے میں سرایت کرتا چلا گیا، جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی مرتسم ہوئے۔ یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی اپنی جگہ بنائی، جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے، لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب 500 عیسوی کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور 1200 عیسوی تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے موجود رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چندہ تخفیف یعنی کمی نہ ہوئی۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں اہم ہیں: تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکمہ بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب تر مانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایانہ کہلاتی ہے، جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں موجود ہیں۔ اس وقت دنیا میں قریباً 200 ملین بدھ موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 500 ملین اور عیسائیوں کی 1 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے یہ امر مترشح ہوتا ہے کہ بدھ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یسوع عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کم لوگوں کو متاثر کیا۔ تاہم پیروکاروں کی تعداد میں اختلاف غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہو جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو مت نے اس کے کئی نظریات اور اصول خود اپنا لیے۔ چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو خود کو بدھ مت کی پیروکار نہیں کہلواتی، بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہیں۔ عیسائیت یا اسلام سے قطع نظر بدھ مت ایک بہت مضبوط امن پسندانہ اصرار کا حامل مذہب ہے۔ عدم تشدد پر بدھ مت کے اصرار نے بدھ ملکوں کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یسوع زمین کی طرف لوٹ آئے تو وہ ان متعدد رسومات اور عبادات پر ششدر رہ جائے گا جو اس کے نام کی آڑ میں روا رکھی جا رہی ہیں۔ مسیحیت کے پیروکار کہلائے جانے والے افراد کے مسالک کے بیچ خونی فسادات دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو جاتے۔ بدھ بھی یہاں آ کر ان متعدد نظریات پر حیران ہوگا جو اس کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ بدھ مت کے متعدد مسالک ہیں اور ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے ہیں، لیکن بدھ مت کی تمام تاریخ ان خونی مذہبی جنگوں کی تو مثال نہیں ملتی جو مسیحی یورپ میں وقوع پذیر ہوئیں۔ اس حوالے سے گوتم بدھ کی تعلیمات نے اپنے پیروکاروں کو عیسائیت کے پیروکاروں کی نسبت زیادہ تشدد سے متاثر کیا۔ گوتم بدھ اور کنفیوشس نے دنیا پر برابر طور پر اپنے اثرات چھوڑے۔ دونوں کا دور بھی ایک ہی بنتا ہے، نہ ہی ان کے پیروکاروں کی تعداد میں کچھ زیادہ فرق ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے گوتم بدھ کی شخصیت کے متعلق اور اس کی دعوت اور اس کے طریقہ تبلیغ اور تعلیمات اور اس کے اثر و رسوخ کے علاقے اور اس کے پیروکاروں کی تعداد کے متعلق کچھ مختصر سی گفتگو کی ہے۔ باقی ہم آپ کے سامنے مستقبل میں انشاءاللہ تعالی گوتم بدھ کے لائے ہوئے مذہب جس کو بدھ مت کہا جاتا ہے، اس کی تعلیمات اور اس کے مذہبی عقائد اور نظریات کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بھی مذاہب کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس کے اندر بدھ مت کی مکمل تشریح اور اس کے مذہبی عقائد اور بنیادی نظریات، طریقہ عبادات اور اس کے اندر جو زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی تنزلی اور ترقی ہوتی رہی یا نئی نئی چیزیں داخل ہوتی رہیں، اس کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بہرحال مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بدھ مت ایک امن پسند، انسان دوست اور برابری اور مساوات کا علمبردار ایک مذہب ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر سے شرک اور بت پرستی کا عنصر نکل جائے تو خالصتاً توحید کی ماننے والے بن جائیں تو کوئی وجہ نہیں رہتی کہ اسلام اور بدھ مت کی تعلیمات کے اندر کسی نہ کسی طور پر مماثلت پائی جا سکتی ہے۔ لیکن جو چیز اسلام اور بدھ مت کو الگ الگ کرتی ہے اور ان میں فرق ڈالتی ہے وہ ہے توحید اور شرک، بت پرستی اور خدا پرستی۔ مسلمان ایک خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش کو مانتے ہیں، جبکہ بدھ مت اس کو ہی خدا یا اس کو خدا کا اوتار سمجھتے ہیں یا اس کو ہی خدا سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے نظریات اور عقائد چونکہ شرکیہ ہیں اور اسلام کے اندر ان چیزوں کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔
بہرحال گوتم بدھ کی شخصیت کے متعلق یہ مختصر سی ڈاکومنٹری آپ نے سنی۔ امید ہے کہ آپ کو گوتم بدھ کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کیجیے گا تاکہ ہم مزید ایسی ہی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑی رہیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔